سورہ کہف۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے، جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب ایسی، نہیں رکھی کوئی پیچیدگی کوئی کجی جس میں، جسے سیدھا سلیس اس نے رکھا تاکہ کرے آگاہ لوگوں کو عذاب سخت سے، اور دے بشارت اہل ایمان نیک لوگوں کو کہ ان کا بہترین ہے اجر، یعنی جنت اعلی ہمیشہ کے لیے جس میں رہیں گے وہ، اور ان کو بھی ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ ہے اولاد اللہ کی، نہ خود وہ جانتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا اس کا علم، یہ تہمت بری ہے ان کے جو منہ سے نکلتی ہے، نرا وہ جھوٹ بکتے ہیں۔ اے پیغمبر، اگر لائیں نہ اس قرآن پہ ایمان یہ، تو کیا اس غم میں یوں ہلکان اپنی جان کر ڈالیں گے آپ؟ اور جو بھی کچھ ہے اس زمین پر اس کی زینت کے لیے ہم نے بنایا ہے اسے، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کون نیک اعمال کرتا ہے۔ زمین پر جو بھی ہے آخر اسے ہم ایک چٹیل صاف میدان کرنے والے ہیں۔ بھلا کیا آپ غار اور لوح والوں کو سمجھتے ہیں؟ عجب جو ایک نشانی ہے ہماری۔ غار میں جب کچھ جوانوں نے پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں تو اپنی رحمت اور ہمارے کام کو آسان فرما دے۔ پھر ان کو غار میں ہم نے سلا ڈالا کئی سال، اور پھر ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ جان لیں دونوں گروہوں میں سے کس کو یاد ہے مدت گزاری تھی انہوں نے جو۔ بیاں کرتے ہیں ہم وہ آپ کو سب اصل قصہ۔ وہ جوان تھے چند مومن، اور انہیں ہم نے ہدایت سے نوازا تھا، کیا مضبوط ہم نے ان کے دل کو۔ اٹھ کھڑے جب وہ تو پھر کہنے لگے، جو رب ہمارا ہے وہی ہے رب زمین و آسماں کا، اور پکاریں گے کسی کو بھی نہ ہم اس کے سوا معبود، گر ایسا کیا تو ہم کریں گے بات بالکل ہی غلط۔ یہ ہے ہماری قوم، اللہ کے سوا جس نے بنائے ہیں کئی معبود، کیوں لاتے نہیں کوئی دلیل اس پر کھلی یہ لوگ؟ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے، باندھے جو جھوٹا افطرا اللہ پہ۔ آپس میں لگے کہنے، جب ان سے اور معبودوں سے ان کے لا تعلق ہو چکے ہیں ہم، تو پھر بیٹھیں کسی ہم غار میں جا کر، ہمارا رب کرے گا ہم پہ رحمت اور ہمارے کام میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اے پیغمبر، آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو کترا کر نکلتا ہے وہ ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب وہ ڈوبتا ہے پھر تو وہ جھک کر نکل جاتا ہے ان کے بائیں جانب، اور وہ ہیں غار کے اندر کھلے میدان میں۔ یہ ایک نشانی ہے خدا کی، رہبری جس کی وہ فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے گمراہیوں میں چھوڑ دے وہ، آپ پائیں گے نہ اس کا کارساز و رہنما کوئی۔ سمجھتے آپ ہیں شاید کہ وہ ہیں جاگتے، حالانکہ وہ ہیں سو رہے، ہم دائیں بائیں ان کو ہیں کروٹ دلاتے۔ ان کا کتا بھی ہے بیٹھا غار کی چوکھٹ پہ بازو اپنے پھیلائے، اگر آپ ان کو دیکھیں جھانک کر تو ڈر کے مارے بھاگ اٹھیں الٹے پاؤں، اور دہشت آپ پر چھا جائے ان کی۔ اور پھر ایسے اٹھایا ان کو جب ہم نے کہ ایک دوجے سے وہ پوچھیں کہ کتنی دیر ہم ٹھہرے رہے، کہنے لگے وہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ پھر لگے کہنے، ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ ہم رہے ہیں۔ اب کسی کو دے کے یہ چاندی کا سکہ شہر بھیجے، اور وہ دیکھے کہاں ملتا ہے کھانا بہترین، لائے وہاں سے کچھ مگر چپکے سے، اور ہونے نہ دے ہرگز کسی کو بھی خبر۔ ہم شہر کے لوگوں کے قابو آ گئے تو پتھروں سے مار دیں گے وہ ہمیں،
یا اپنے مذہب میں وہ لے جائیں گے واپس ہم کو، اور یوں ہو سکیں گے ہم نہ ہرگز کامیاب۔ ایسے کیا آگاہ ان کے حال سے لوگوں کو ہم نے، تاکہ وہ یہ جان لیں اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور قیامت میں نہیں ہے شک کوئی ہرگز۔ جھگڑنے لگ گئے پھر لوگ ان کے سلسلے میں جب، تو کچھ کہنے لگے ان پر عمارت ایک بنا دو، ان کا رب ہی ان کے بارے میں ہے بہتر جانتا۔ اور جن کی رائے سب پہ غالب تھی لگے کہنے کہ ہم تو ایک بنائیں گے یہاں مسجد، کہیں گے کچھ کہ وہ تھے 3، چوتھا ان کا کتا تھا، کہیں گے کچھ کہ وہ تھے 5 اور ان کا چھٹا کتا تھا، اور کچھ بے تکی ہانکیں گے وہ تھے 7 اور کتا تھا ان کا 8واں۔ یہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی اس تعداد کو ہے جانتا بہتر، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ ان سے سرسری ہی بات کیجئے، ان کے بارے میں نہ پوچھیں کچھ کسی سے بھی، کسی شے کے نہ بارے میں کبھی کہیے کہ میں کر دوں گا کل اس کو، مگر کہیے کہ انشاءاللہ، یعنی گر خدا چاہے۔ اگر بھولیں تو کیجئے یاد اپنے رب کو، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے بہتر دکھائے راستہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رہے وہ غار میں موجود اپنی 300 سال، اور کچھ کہتے ہیں 9 سال اور۔ کہہ دیجئے خدا ہی اس کے بارے میں ہے بہتر جانتا وہ کتنی مدت تک رہے ہیں، اور اسے معلوم ہیں پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی، وہ بخوبی دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی۔ سوا اس کے نہیں ہے سرپرست ان کا کوئی، اور وہ کسی کو بھی شریک اپنی حکومت میں نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، ہوئی ہے آپ کی جانب کتاب رب کی جو بھی وحی، آپ اس کی تلاوت کیجئے، اور اس کی باتوں کو بدل سکتا نہیں کوئی، اور آپ اس کے سوا جائے اما ہرگز نہ پائیں گے کہیں کوئی۔ رہیں ساتھ آپ ان کے اپنے رب کو یاد جو صبح و مسا کرتے ہیں، اور اس کی رضا کو چاہتے ہیں۔ آپ کی نظریں نہ ہٹ پائیں کبھی ان سے، نہ چاہیں آپ ہرگز رونق دنیا، نہ کہنا آپ ایسے شخص کا مانیں کہ جس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کیا ہم نے، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے جو، اور اپنی حد سے جو بہت گزرا ہوا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے ہے برحق، اب جو چاہے لائے ایمان، اور جو چاہے وہ کرے انکار۔ ہم نے ظالموں کے واسطے تیار کر رکھی ہے ایسی آگ، دیواروں نے جس کی گھیر رکھا ہے انہیں ہر سو۔ کریں گے وہ اگر فریاد تو پانی دیا جائے گا ان کو کھولتا، جو تیل کی تلچھٹ سا ہوگا، اور دے گا بھون چہروں کو۔ ہے کیسا بدترین پانی وہ، کیسا بدترین ان کا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور کریں جو نیکیاں، تو ایسے لوگوں کا نہیں کرتے ہیں ضائع اجر ہم۔ ان کے لیے ہیں جنتیں ایسی جو ہوں گی دائمی، اور ان کے نیچے موجزن ہوں گی کئی نہریں۔ عطا ہوں گے انہیں سونے کے کنگن، سبز اطلس اور ریشم کے لباس، اور وہ لگائے ہوں گے تکیے مسندوں پر۔ ان کا کیسا بہترین ہے اجر، کیسا بہترین ان کا ٹھکانہ ہے۔ مثال ان کو سنائیں آپ 2 شخصوں کی، ان میں ایک کو ہم نے دیے انگور کے 2 باغ، جن کو گھیر رکھا تھا کھجوروں نے، اور ان کے درمیان تھے کھیت۔ دونوں باغ پھل لائے بہت، اور درمیان باغوں کے ہم نے نہر کر رکھی تھی جاری۔ اور بہت جب پھل ہوا اس کا، تو ایک دن اپنے ساتھی سے کہا اس نے کہ میں تجھ سے ہوں بڑھ کر مال و دولت اور جتھے میں۔ وہ ظالم باغ میں اپنے گیا تو یہ لگا کہنے، سمجھتا میں نہیں ہوگا کبھی یہ باغ ویراں، اور سمجھتا میں نہیں ہرگز کہ برپا ہونے والی ہے قیامت بھی۔ اگر بالفرض
اپنے رب کی جانب بھی میں لوٹایا گیا تو اس سے بہتر ہی میں پاؤں گا مقام۔ اس کے پڑوسی نے کہا، کیا کفر کرتا ہے تو اس سے جس نے مٹی سے تجھے پیدا کیا، نطفے سے پھر بنایا آدمی تجھ کو۔ میں کہتا ہوں خدا ہی میرا رب ہے اور نہیں کرتا میں اس کے ساتھ کوئی شرک۔ اور جب باغ میں اپنے گیا تھا نہ کیوں تو نے کہا ایسے، خدا کے چاہنے ہی سے ہوا ہے یہ، بغیر اس کی مدد کے کوئی بھی قوت نہیں ممکن۔ اگر اولاد اور دولت میں خود سے کم سمجھتا ہے مجھے تو، عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے دے باغ تیرے باغ سے بہتر، وہ تیرے باغ پر بھیجے عذاب آسمانی اور بن جائے وہ میدان صاف، یا نیچے اتر جائے زمین میں اس کا پانی اور نہ اس کو ڈھونڈ پائے تو۔ بالآخر گر گئے آفت میں پھل اس کے، وہ ملتا رہ گیا ہاتھ اپنے اس پر خرچ جو اس نے کیا تھا، اور اس کا باغ سب اوندھا پڑا تھا اپنی ہی شاخوں کے بل پر۔ اور وہ کہتا تھا، نہ کرتا شرک میں کاش اپنے رب سے، اور اللہ کے سوا اس کا نہ تھا کوئی مددگار، اور نہ وہ اپنی مدد کچھ کر سکا۔ دراصل سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، ثواب اور عاقبت میں سب سے بہتر ہے وہی ہستی۔ اے پیغمبر، بیاں کیجئے مثال ان سے حیات دنیاوی کی بھی، یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم نے پانی آسمانوں سے کیا نازل زمین پر، ہو گیا سبزہ گھنا اس سے، پھر آخر ہو گیا وہ بھس، اڑائے پھرتی ہیں جس کو ہوائیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد تو ہیں رونق و زینت حیات دنیاوی کی، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہیں بس نزدیک بہتر اجر اور امید کی روح سے۔ ڈریں اس روز سے جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو تو دیکھیں گے زمین کو صاف میدان آپ، اور ہم سارے لوگوں کو کریں گے جمع اور باقی نہ چھوڑیں گے کسی کو بھی، کیے جائیں گے حاضر سب کے سب صف بستہ رب کے سامنے۔ تو ہم کہیں گے ان سے، آئے ہو ہمارے پاس تم ایسے کہ جیسے ہم نے پہلی بار تھا پیدا کیا تم کو۔ یہ تم سمجھے تھے ہم ٹھہرائیں گے ہرگز نہ وعدے کی تمہارے واسطے ساتھ، مگر جب نامہ اعمال ان کے سامنے آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مجرم خوف سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے بد نصیبی، یہ نوشتہ کیا ہے جس میں درج ہے چھوٹی بڑی ہر بات، اور اعمال اپنے اس میں وہ موجود پائیں گے، نہیں کرتا کسی پر آپ کا رب ظلم۔ اور ہم نے فرشتوں کو دیا جب حکم، آدم کو کرو سجدہ، سوائے ابلیس کے سب نے کیا سجدہ جو تھا جنات میں سے، اپنے رب کے حکم کو مانا نہیں اس نے، تو کیا اب چھوڑ کر مجھ کو اسے اور اس کی آل اولاد کو تم سرپرست اپنا بناتے ہو، اگرچہ وہ تمہارے سخت دشمن ہیں۔ بری ہے ظالموں کے واسطے شیطان کی یہ دوستی، ان کو بنایا تھا نہ شاہد میں نے ہرگز، آسمانوں اور زمین اور خود انہیں بھی خلق کرتے وقت، اپنا دست و بازو میں نہیں ہرگز بناتا ایسے لوگوں کو جو ہوں گمراہ کرتے۔ اور ڈرو اس سے خدا جس دن کہے گا، تم سمجھتے تھے جنہیں میرا شریک، ان کو پکارو تو ذرا، اور وہ پکاریں گے مگر دیں گے نہ وہ ان کو جواب، اور ہم ہلاکت کا گڑھا ان کے لیے تیار کر دیں گے۔ جہنم دیکھ کر مجرم سمجھ لیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں، نہ پائیں گے کوئی بچنے کی راہ۔ اور ہر طریقے سے بیاں کر دی ہیں اس قرآن میں ہم نے مثالیں، ہے مگر انسان سب سے بڑھ کے جھگڑالو۔ ہدایت آئی تو ایمان و استغفار سے لوگوں کو روکا صرف اس شے نے کہ یہ ہیں منتظر ظاہر ہو وہ کچھ ان پہ جو اگلوں پہ تھا ظاہر ہوا، یا آ کھڑا ہو سامنے ان کے عذاب سخت۔ ہم تو بھیجتے ہیں اس لیے اپنے رسولوں کو کہ خوشخبری سنائیں نعمتوں کی
اور ڈرائیں وہ سزا سے، اور کافر لوگ باطل کے سہارے ہیں جھگڑتے، تاکہ وہ اپنی جگہ سے حق کو پھسلا دیں۔ میری آیات اور تنبیہ کو ان کافروں نے یوں بنا ڈالا مذاق، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ نصیحت جس کو کی جائے خدا کی آیتوں سے، پھر بھی روح گرداں رہے اور بھول جائے اپنے جو اعمال کو۔ ہم نے دلوں پر ان کے پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھے نہ بالکل، اور کانوں میں بھی ان کے گرانی ہے۔ بلائیں آپ اگر ان کو ہدایت کی طرف، تب بھی نہ پائیں گے ہدایت وہ کبھی، اور آپ کا رب بخشنے والا نہایت مہرباں ہے۔ وہ اگر پکڑے انہیں اعمال کے بدلے تو پھر دے دے عذاب سخت، لیکن ہے مقرر ایک وعدے کی گھڑی ان کے لیے جس سے نہیں کوئی مفر۔ یہ بستیاں ہیں وہ جنہوں نے ظلم اپنایا تو ہم نے ان کو غارت کر دیا، ان کی تباہی کا مقرر کر دیا ایک وقت۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کیجیے نوجوان ساتھی سے اپنے، جب یہ موسیٰ نے کہا چلتا رہوں گا میں تو دو دریاؤں کے سنگم تلک، بے شک مجھے چلنا پڑے برسوں۔ وہ جب پہنچے تو آئے چھوڑ اس مچھلی کو جس نے عین دریا میں بنائی ایک سرنگ اور راہ لی اپنی۔ بڑھے آگے جو وہ دونوں، تو موسیٰ نے کہا یہ نوجوان سے، لا ہمارا ناشتہ دے، ہم نہایت تھک چکے ہیں اس سفر میں۔ وہ لگا کہنے، بھلا دیکھا نہیں یہ آپ نے، جب ہم لگا کر ٹیک ایک پتھر سے بیٹھے تھے، گیا میں بھول مچھلی کو، بھلایا مجھ کو شیطان نے کہ میں یہ آپ کو بتلاؤں، مچھلی نے تو دریا میں بنایا راستہ اپنا۔ کہا موسیٰ نے یہ، ہم کو اسی کی تھی تلاش، اور پھر وہ لوٹے دیکھ کر نقش قدم اپنے۔ ہمارے بندگان خاص میں سے ایک بندے خضر کو پایا وہاں دونوں نے، جن کو اپنی رحمت سے نوازا اور اپنا علم بھی بخشا تھا ہم نے۔ ان سے موسیٰ نے کہا، کیا آپ کے میں ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ اپنا علم سکھلا دیں مجھے؟ کہنے لگے وہ، آپ میرے ساتھ رہ سکتے نہیں ہیں صبر سے، اور صبر کر سکتے ہیں کیسے آپ اس شے پر نہیں جو آپ کو معلوم۔ موسیٰ نے کہا، اللہ نے گر چاہا تو پائیں گے مجھے صابر، نہ ہرگز ہوں گا نافرمان میں۔ کہنے لگے وہ، آپ اگر اصرار کرتے ہیں تو پھر مت پوچھیے گا بات کوئی، جب تلک میں خود نہ بتلاؤں۔ چلے وہ دونوں پھر، حتیٰ کہ بیٹھے ایک کشتی میں، کیا جب خضر نے ایک چھید کشتی میں، تو موسیٰ نے کہا، کیا توڑتے ہیں آپ کشتی کو کہ سارے ڈوب جائیں ہم؟ یہ کیسی بات کی ہے آپ نے؟ کہنے لگے یہ خضر، میں نے تو یہ کو جان سے مار۔ موسیٰ نے کہا، ایک بے گناہ کو مار ڈالا آپ نے، اچھا نہیں یہ کام۔ وہ کہنے لگے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ کر سکتے نہیں ہیں صبر۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ سے پوچھوں میں آئندہ تو اپنے ساتھ مت رکھیے مجھے، میری طرف سے آپ بے شک کر چکے ہیں عذر کو پورا۔ چلے پھر، اور آخر ایک گاؤں میں وہ جب پہنچے تو اس کے رہنے والوں سے طلب کھانا کیا، لیکن کیا انکار ان لوگوں نے۔ ایک دیوار جب دیکھی، گرا ہی چاہتی تھی جو، مرمت کی جب اس کی خضر نے، موسیٰ لگے کہنے، گر اس کی چاہتے تو آپ لے لیتے کوئی اجرت۔ کہا پھر خضر نے، اب تو جدائی ہے میرے اور آپ کے مابین، اصلیت بتاتا ہوں میں ان باتوں کی اب، جن پر نہ ہرگز ہو سکا صبر آپ سے۔ کشتی تھی کچھ مسکین لوگوں کی جو دریا میں ہی مزدوری کیا کرتے تھے، توڑا میں نے دانستہ اسے تاکہ نہ چھینے بادشاہ اس ٹوٹی کشتی کو۔ جسے مارا تھا اس لڑکے کے تھے ماں باپ مومن، اس سے خدشہ تھا بڑا ہو کر کہیں وہ سرکشی اور کفر سے اپنے نہ تنگ ان کو کرے، سو اس لیے چاہا یہ میں نے، ان کا رب بدلے میں اس کے ان کو دے اس سے زیادہ پاک تینت رحم دل اولاد۔
اور دیوار کا قصہ یہ ہے، اس شہر میں بچے ہیں دو جو ہیں یتیم، ان کا خزانہ دفن اس دیوار کے نیچے ہے۔ ان کا باپ بے حد نیک تھا، اللہ نے چاہا کہ اس کی مہربانی سے خزانہ خود نکالے وہ جوان ہو کر، نہیں میں نے کیا کچھ اپنی مرضی سے، حقیقت ہے یہ ان باتوں کی سب جن پر نہ ہرگز ہو سکا صبر آپ سے۔ اور اے پیغمبر، آپ سے یہ پوچھتے ہیں لوگ ذوالقرنین کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ اے لوگو سناتا ہوں تمہیں تھوڑا سا حال اس کا میں۔ فرماتا ہے اللہ یوں بیان، ہم نے اسے قوت عطا کی تھی زمین پر اور دیا ہر طرح کا سامان اسے، وہ چل دیا ایک راہ پر حتیٰ کہ وہ مغرب میں پہنچا، جس جگہ سورج کو دیکھا ڈوبتے ایک دلدلی چشمے میں، اس چشمے کے پاس ایک قوم بھی دیکھی، کہا ہم نے اے ذوالقرنین بہکاؤ، ہوئیں جب سرخ ساری چادریں لوہے کی تپ کر، تو کہا پگھلا ہوا تانبا میں ان پر ڈال دیتا ہوں۔ یہ ایسا بند تھا جس پر نہ چڑھ سکتے تھے اب یاجوج اور ماجوج، اور اس میں وہ کر سکتے نہ تھے کوئی شگاف۔ اس نے کہا ان سے فقط رحمت ہے میرے رب کی یہ، لیکن جب آئے گی گھڑی وعدے کی ریزہ ریزہ کر دے گا وہ اس کو بھی، میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ ہم اس دن چھوڑ دیں گے ان کو ٹکراتے ہوئے آپس میں، اور جب سور پھونکا جائے گا ایک ساتھ سب کو جمع ہم کر دیں گے۔ اس دن کافروں کے سامنے لائیں گے ہم دوزخ کو، کافر جن کی آنکھیں یاد سے میری تھی غافل اور نہ سن سکتے تھے وہ کچھ بھی، تو کیا کافر سمجھتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ کر وہ سرپرست اپنا بنا لیں گے میرے بندہ؟ مال ان کے ہو گئے غارت، قیامت میں نہ ہم میزان بھی قائم کریں گے ان کی خاطر۔ کفر کے باعث جہنم ہے سزا ان کی، کہ میری آیتوں کی اور رسولوں کی اڑاتے تھے ہنسی۔ جو لائے ایمان اور جنہوں نے کام بھی اچھے کیے، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اور ان میں رہیں گے وہ سدا، ان سے نکل کر وہ کہیں جانا نہ چاہیں گے۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے میرے رب کی اگر باتوں کے لکھنے کو سمندر روشنائی ہو تو ان کے ختم ہونے سے بھی پہلے خشک ہو جائے وہ، گرچہ اور بھی ویسا سمندر اس کی خاطر ہو۔ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم سا ہی ایک انسان ہوں، ہاں وحی کی جاتی ہے یہ مجھ پر کہ تم سب کا ہے ایک معبود۔ اپنے رب سے ملنے کی جسے امید ہو تو چاہیے اس کو کرے اعمال اچھے، اور نہ ٹھہرائے شریک اپنے خدا کی بندگی میں وہ کسی کو بھی۔